اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات، کہ یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، اولیاء ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو اندھیروں سے نکالتا ہے۔ گناہوں کے وبال آتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو گناہوں سے ہی بچا دیتا ہے۔ اگر کوئی مصیبت آتی ہے، اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچا دیتا ہے، اور اگر کوئی خطرناک قسم کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو کنارے کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے صوفیاء نے لکھا کہ انبیاء معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء کیا ہوتے ہیں؟ معصوم ہوتے ہیں، کہ یعنی اللہ رب العزت ان سے گناہ نہیں سرزد ہونے دیتے، ان سے گناہوں کا ہونا اس کا صدور ہو ہی نہیں سکتا، تصور بھی ممکن نہیں ہے۔ اور جو اولیاء ہوتے ہیں یہ محفوظ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے گناہ ان سے، لیکن اللہ رب العزت ان کو ہر گناہ سے بچاتا ہے۔ اس وجہ سے اولیاء اللہ کو کہتے ہیں اولیاء اللہ کیا ہیں؟ محفوظ ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی حفاظت فرماتا ہے۔ چنانچہ اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے کہ جنہوں نے زندگی بھر کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ دارالعلوم دیوبند مدرسے کی جب بنیاد رکھ رہے تھے حضرت علامہ قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، تو انہوں نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ آج اس دارالعلوم دیوبند کی بنیاد میں ایک ایسے شخص کے ہاتھوں رکھواؤں گا کہ جس نے پوری زندگی گناہ کبیرہ تو دور کی بات گناہ کبیرہ کرنے کا ارادہ بھی نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت منی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو انہوں نے بلایا، انہوں نے آ کر سب سے پہلی اینٹ وہاں پر لگائی۔ تو اس امت میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں ساری زندگیاں گزر گئی، ایک کبیرہ گناہ بھی نہیں کیا۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کشف ہوا ہے کہ اس امت میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ 20 سال تک ان کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے گناہ لکھنے والے فرشتوں کو قلم اٹھانے کا موقع نہیں ملا، کہ انہوں نے کوئی 20 سال تک ایک گناہ بھی نہیں کیا کہ گناہ لکھنے والے فرشتہ کوئی گناہ لکھتا۔ یہ اسی امت کے لوگ تھے، یہ ہمیں میں سے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کو کیا کرتا ہے؟ محفوظ کر دیتا ہے۔